حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام فکران آپ فکران میرے بارے کو 25 سال 30 سال کا جوان حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے روزانہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے نظر میں اللہ کے نبی نے جلیبی سے کہا یا جلیبی تزوج، اے جلیبی کیا تم نکاح نہیں کرو گے، کیا تم شادی نہیں کرو گے، بتاؤ۔ جلیبی نے کہا اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھ سے نکاح کون کرے گا، اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا، میں تو کہہ رہا ہوں میرا نظام مان لے، نہ میرا مال جمال ہے، نہ میری عزت ہے، نہ میری شہرت ہے، میں تو کہہ رہا ہوں میں انسان ہوں۔ اللہ کے نبی اللہ مجھے بیٹی کون دے گا بتائیے۔ اللہ کے نبی ایک بار نہیں، جب بھی جلیبی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں، جلیبی سے کہتے ہیں یا جلیبی والا کا تزوج، کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ جلیبی کہتے ہیں اللہ کے نبی، پھر وہی جواب اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ مجھ سے نکاح کون کرے گا، شادی کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا جلیبی گھبرانے کی بات نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، نکاح نہیں کراؤں گا، تیرا بھی شادی کراؤں گا، غمگین مت ہونا، فکر مت کرنا۔ جلیبی کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذهبي الى ذاك البيت من الاوصال وقل له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يبلغكم السلام ويقول زوجوني ابنتكم۔ اللہ کے نبی نے جلیبی کو بلایا اور نوجوان سے کہا ہے نوجوان جلیبی نکاح تیرا ہوگا، رشتہ نہیں کراؤں گا۔ اذهبي الى ذاك البيت من الانصار، میں ایک انصاری ساتھی کے گھر میں بھیج رہا ہوں، اس کے گھر میں چاند جیسی لڑکی ہے، تو بالکل حسن جمیل لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، تو اس کے گھر میں جاؤ اور جا کر کے دستک دو۔ حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے گھر جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جلیبی کی آواز کو سن کر کے گھر والا لڑکی کا باپ کہتا ہے کون؟ جلیبی نے کہا نا جلیبی کو دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد لڑکی کا باپ کہتا ہے اے جلیبی تم کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آئے ہو، کیسے آنا ہوا بتاؤ۔ جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبلغكم السلام ويقول زوجوني ابنتكم، اے لڑکی کے باپ اللہ کے نبی نے آپ کو مجھے آپ کے گھر بھیجا ہے، يبلغكم السلام، اور اللہ کے نبی نے سلام حاضر کیا ہے، سلام پیش کیا ہے، سلام حاضر کیا ہے۔ یہ صحابی کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے، خوشی سے وہ تمام اٹھے اور خوشی سے اپنی بیوی کے پاس جا کر کے کہنے لگتے ہیں اے میری گھر والی، میرے گھر والے، جلیبی کے پاس سلام بھیجوایا ہے اللہ کے نبی نے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی نے سلام بھیجوایا ہے۔ جلیبی نے کہا اے لڑکی کی بات سن، آگے سن۔ لڑکی کا باپ خاموش ہو جاتا ہے، کیا بات ہے جلیبی کا باپ؟ جلیبی نے کہا سلام تو بھیجوایا ہے لیکن تمہارے گھر کے اندر جو تمہاری لڑکی ہے وہ سب کچھ جو بھی گناہ کروں، تمہاری لڑکی کا رشتہ آپ جسے کرانے کے لیے کہا ہے، لیکن لڑکی کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو جلیبی کی بات کو سن کر کے لڑکی کا باپ خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جلیبی ذرا انتظار کرو، میں گھر جا رہا ہوں لڑکی کی امی سے مشورہ لے لیں۔ اب دیکھیے مشورہ کرنا ہی برکت ہے۔ آج ہم لڑکی کے نکاح جب کرواتے ہیں تو رشتہ تو ہم لے کے آتے ہیں، ماں نہیں جانتی، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث سے کیا پتا چلا، جو لڑکی جب رشتہ لے کے گیا لڑکی کے باپ نے نہیں کہا کہ ہاں یہ رشتہ طے ہو گیا نکاح کراؤں گا، لڑکی کے باپ نے کہا کہ ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی امی سے جا کر کے پوچھ لیتا ہوں، سوال کر لیتا ہوں، خبر پہنچا دیتا ہوں۔ لڑکی کے باپ جب ماں کے پاس جب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلیبی نکاح کے لیے بول رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے نکاح جلیبی سے کرنے کے لیے کہا ہے، تو بیوی کہنے لگی اللہ اکبر، اے میرے سر میرے سرتاج، اور لڑکی پڑھنے کی آواز سے سن رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے بعد تو اپنی جگہ بات ہو رہی تھی، اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی نے رشتہ مانگا جلیبی سے، اے میری بیوی کیا رائے ہے بتاؤ۔ جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں سامنے کھڑے ہیں اور لڑکی پڑھنے کے پیچھے سے سب سن رہی تھی۔ جلیبی اس کی گھر والے نے کہا کہ نہیں، کہاں جلیبی اور کہاں میری لڑکی ہے، جلیبی کو ڈالا ہے، جلیبی کی نہ مال ہے، نہ دولت ہے، عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ خاندان ہے، نہ گھر ہے، نہ مقام ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کھیت کرنا کچھ نہیں، اس کے ساتھ میری لڑکی کا نکاح کیسے کراؤں؟ نہیں کراؤں۔ جب لڑکی کو پڑھنے کے حال سے سن رہی تھی، سننے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی کہہ رہے تھے کہ چلے منع کرتے ہیں،
جب ماں باپ دونوں لڑکی کے ماں باپ منع کرنے کے لیے رشتہ توڑنے کے لیے اٹھ گئے تھے، جا رہے تھے منع کرنے کے لیے، لڑکی کہنے لگی آج راتوں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرؤ ادفعوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لن يزيعني. لڑکی کہنے لگے میرے ماں باپ رک جاؤ، کیا آپ دونوں میرے ماں باپ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا آپ دونوں ماں باپ میرا رشتہ توڑنے کے چکر میں انکار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو انکار کر رہے ہیں. اسی وقت کسی شاعر کے اندر کہا تھا کہ کب میں کرتی ہوں کہ کب میں کرتی ہوں سے کالے کو دیکھ، میں تو کرتی ہوں سے بھیجنے والے کو دیکھ، میں نے مانا کالا ہے حسن ایمان بھیجنے والا تو لیکن کل ایمان کا چاند تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، کملے والے کی مرضی مجھے منظور ہے. ماں باپ سے کہنے لگی اے میرے والد محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مرضی تو مجھے نکاح منظور ہے، نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے. شادی ہونے کے بعد جب میں گزرے بھی نہیں تھے دونوں گھر کے اندر سو رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے حی علی الجہاد. اے نوجوانوں کے جوانوں، جیسے آج ہماری مساجدوں کے اندر سے حی علی الفلاح کی آواز نکالتے ہیں، آج ہم گھروں سے ڈھول اور مادہ لے کے نکلتے اللہ اکبر حی علی الجہاد کی آواز کو سنتے ہیں، صدا کو سنتے ہیں. حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نئی نئی بیوی کو چھوڑ کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں اور حی علی الجہاد جہاد کے میدان میں نکل جاتے ہیں، اور نکلنے کے بعد وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے مشرکوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ، اور مشرکین لڑائی لڑنے لگتے ہیں. اسی طرح لڑتے لڑتے جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے کے اندر، اس لڑائی کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. قتل سمعت ثم قتلہ، اللہ کے نبی کے صحابی سارا مشرکوں کو شہید کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. ثم قتلہ، پھر اللہ کے نبی کے صحابی قتل ہو جاتے ہیں. نہیں بھی گھر کے اندر موجود ہے کہ آج ہمارے نوجوان کل شادی ہوئی ہے، دو دن کے بعد آپ ایسی آواز کو سن کر کے آپ گھر سے نکل نکلیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے ایک آواز کو سن کر کے نکلیں گے. ہم کیا یہ محرم کی بڑی آواز سن کر تو ضرور نکلیں گے. شام اگر آپ کا دوست ہے آپ کو فون کر کے بلا رہا ہے کہ ہم یہاں تورائی کی چورائی میں ہیں، دکان کے اندر کھڑے ہیں، ایک بوتل لینا ہے، دو بوتل لینا ہے، اگر تم بھی آ جاؤ ساتھ میں پیئیں گے، اس وقت ہم بچوں کے جائیں گے. اللہ اکبر. لیکن جلیبی کی آواز کو سنیے، حی علی الجہاد جب آواز سنی اپنی بیوی کو چھوڑ کر لڑتے لڑتے جا کر کے میدان میں جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، شادی تو برکت ہے، نکاح برکت ہے. میل تکی میل کے بعد میل تکی میل کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. میل تکی میل ایک بہت ہی عظیم شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے زندگی میں آخری شاعر تب پڑھا تھا جانتے ہیں. اللہ اکبر. یہی میل تکی میل اس واقعہ کو دھیان سے سنیں میری ماں بہنوں. ہر گھر سے لڑکی کی بنائی ہوتی ہے، آج میرے آج آپ کی بیٹی بنائی ہو رہی ہے، کل اس کی بیٹی بنائی ہو رہی ہے، پرسوں اس کی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، سسرال کی طرف جا رہی ہے. اللہ اکبر. میری کہیں ایک لڑکی تھی، اللہ اکبر، حسن جمیل تھی، خوبصورت لڑکی تھی. جب اس کا نکاح تھا، رشتہ طے ہو گیا تھا، 15 دن باقی تھا نکاح ہونے کے، ہلدی لگنے لگی. ہلدی جب لگائی یہ لڑکی، جب شادی کا وقت آیا طے ہوا، شادی پڑھایا گیا. شادی پڑھانے کے بعد جس طرح آج ہم اپنے گھر سے لفظ زینت لوگے نظر کو ہم بنائی کرتے ہیں، سسرال بھیج کر گاڑی میں بٹھا کر کے ماں باپ کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ سنیے، یہ میری تکی میری کے لڑکی جب گھر سے رخصت ہو رہی تھی، اللہ اکبر، اس گھر کے اندر باپ بھی رو رہے ہیں، ماں بھی رو رہی تھی، ہر بھی رو رہا تھا، سب کوئی رو رہا تھا. اللہ اکبر. میری تکی میری کی لڑکی جب گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جاتی ہے تو میری تکی میری کی جو لڑکی ہے اس کی سہیلی جا کر کے پہنچتی ہے اور اس میری تکی میری کی لڑکی کو سینے سے لگا کر کے اس کی سہیلی اتنے رونے لگتی ہے، اتنے رونے لگتی ہے. اللہ اکبر. اور کان میں ایک بات کہی، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس کی سہیلی نے کہا اے میری سہیلی، میری تکی میری کی لڑکی، میری سہیلی تیرے گھر آباد کرنے کے لیے، تیرے گھر آباد کرنے کے لیے تیرے باپ برباد ہو گیا ہے، تیرے باپ برباد ہو گیا ہے. اتنا سننا تھا جب لڑکی نے اپنے باپ بیٹا مجھ سے سنا کہ میرے باپ میرے وجہ سے برباد ہو گئے ہیں، میرے وجہ سے برباد ہو رہا ہے، تو لڑکی نے پوچھا اے میری سہیلی تو بتا میری جو باپ ہے وہ برباد ہو
कैसे हुआ है? सही ने कहा कि मेरी सहेली मेरी लड़की, तेरा जो शौहर है, तेरा जो खामिद है, तेरा जो सरताज है, ये दिमाग कर दिया है, ये मान रख दिया है, मुझे ये चाहिए, मुझे पलंग चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। जब ये दिमाग रख दिया, तेरे अब्बू के काम में जब आवाज पहुंची, तेरे घर के अंदर जिस घर से निकाह हो करके तो बिनाई हो रही है, उस घर को तेरे बाप ने गेले में रख दिया है, मंगल में रख दिया है। जो तुम्हारा जो दुकान थी, तेरे बाप ने मेरे को उस दुकान पर भेज दिया है। दौलत जितनी खिंचाई सभी को सामान जो है सारे के सारे वो भेज दिया है। अल्लाह अकबर। मेरी लड़की ससुराल जाती है, कहाँ ससुराल को पहुंच जाती है, जिसको कहते हैं शबे जुमा, जिसको कहते हैं हिंदी में सुहाग रात कहते हैं। सुहाग रात मनाने के लिए जब तुम्हारा पलंग में आता है, जब हाथ पड़ाता है, घूंघट को तुम्हारा घूंघट अपनी बीवी का जो दुपट्टा होता है सर से खींचता है, बीवी कहती है, ये मेरी लड़की कहती है क्या याद है? अल्लाह अकबर। खबरदार मेरी इज्जत में हाथ मत उछालना, मेरे दुपट्टा मत खींचना। आप जिससे मोहब्बत की है वो तेरी माँ के पास मौजूद है, वो मेरे बाल है, मेरी दौलत है, जो तूने दिमाग रखा था, पलंग है या कोई भी जितना सामान मेरे पास से कोई मोबाइल आ गया था, तेरी मेरे पास है, तेरे घर के अंदर मौजूद है, पलंग में खबरदार चलना मत। इसी तरह तो मियां बीवी के अंदर आदाबाई होती है, आदाबाई होता है, बातचीत ज्यादा बढ़ जाती है, बात बात में नजर हो जाती है। इस तरह करते करते अल्लाह अकबर उस लड़की को हाथ से इसका शोहर ने हाथ से मारा, वो लड़की पलंग से नीचे गिर जाती है, अचानक मौत हो जाती है, रूह अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल लेता है। अल्लाह अकबर। उसी वक्त वो पलंग से नीचे गिर जाती है और मरने का खबर, मौत की खबर जंगल में याद की तरह फैल जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे के कान में जब वो आवाज पहुंची, वो बेचारे घर के अंदर मौजूद नहीं है, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ रहे थे। लोगों ने कहा, ए मेरे क्या तूने कुछ खबर सुनी है? मेरे का कुछ खबर मिली है? मेरे ने कहा, नहीं मुझे कुछ खबर नहीं। अल्लाह अकबर। लड़की से मोहब्बत हर बात उसको होता है, हर बात अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। मेरे को कहते हैं पहले नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग खबर बताएंगे। नमाज पढ़ने के बाद सलाम करने के बाद मेरे कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लोगों ने कहा तेरी लड़की का बिना कल हुआ था, तेरी लड़की की शादी कल हुई थी, आज तेरी लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, तेरी लड़की बहुत हो चुकी है, तुम जल्दी जाओ। अल्लाह अकबर। ना सुनना था। मेरी मस्जिद से बाहर आते हैं, अपने घरवाली को साथ लेकर के उसकी ससुराल चले जाते हैं। कहा मेरे अपने सभी के घर जाते हैं, वहां जाकर के देखते हैं उस मासूम बच्ची से, उस बच्ची को, उसकी लाडली को, उसकी प्यारी बेटी को गाँव वाले गाँव की औरतें नहला रही है। मुर्दे को जिस तरह नहलाया जाता है उस तरह उसको नहला रही है, नहला रही है कुछ औरतें। लोगों ने कहा अभी आपकी बेटी की लाश आप नहीं देख सकते हैं, थोड़ा रुक जाइए, आपकी बेटी को वसूल किया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। माँ और बाप अपने सीने के अंदर पत्थर रख करके सबर के साथ दिल जमे के साथ खड़े थे। जब वसूल हो गया, जब वसूल होने के बाद लोगों ने कहा तेरी बेटी का जनाजा मौजूद है, तो अपनी बेटी का जनाजा देख ले, चेहरा देख ले। अल्लाह अकबर। माँ और बाप मेरे अपने लफ्ज़ जिगर मेरे नजर को कफन जो है कफन पड़ा रखा था, उस कफन को उठाया। कफन को उठाने के बाद अपने दामाद से कहा कि कहाँ है, कावाले से कहा कि कहाँ है मेरा दामाद को लाओ। अल्लाह अकबर। दामाद ने क्या कहा कि हाजिर हो। ससुर जी मैं यही खड़ा हूँ। बोलिए क्या बात है? ससुर, इसका ससुर ने क्या कहा था जानते हैं? मेरे कहा था मेरे दामाद जो कुछ दिमाग किया था हमने पूरा कर दिया, लेकिन एक चीज मैंने नहीं किया था। अब आया एक ख्याल, एक आवाज में जहाँ इस्लाम को आती है कफन देना, तुझे बोले थे हम अपना असबाब शादी में अपने दामाद को कहा था, सब कुछ दे दिया था, लेकिन मैं अपनी लड़की के लिए कफन दे दिया था। अल्लाह अकबर। वो बाप उस लड़की की लाश से कफन को उठाता है और रोने लगते हैं। उठाने के बाद उस कफन को उठा करके दामाद के मुंह में फेंक मारता है और घर से कफन लेके आया था, उसी के बॉडी में, उसके जिस्म में मेरे अपनी मासूम बच्ची के जिस्म में कफन बना करके उड़ाया गया और लोगों से कहा कि गाँव के लोगों, मैं इस कब्रिस्तान में अपनी लड़की का जनाजा नहीं दफन कर सकता, अपनी लड़की की मिलत इस गाँव के अंदर दफना नहीं सकता, क्योंकि ये जालिम है, मेरी लड़की को उसने मार दिया है। अल्लाह अकबर। इस मासूम बच्ची को अपने हाथ में उठा करके मेरे उसकी घर वाले रोने लगते हैं और अपने घर लेके चले
چلے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں, نوجوان ساتھیوں, یہ ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت سارے برائیاں ہیں, بہت سارے خرافات ہیں. اللہ اکبر, کتنی سانسیں ایسی بھی ہیں بہت بڑا آتی ہے کہ میں اپنے ماں کے ہاں سے کچھ لے لائی, اپنے گھر سے پلنگ لے لائی, برتن لے لائی, گلاس لے لائی. اللہ اکبر, بہت ساری خرابیاں ہیں. ایک بات جانتا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کس طرح کر رہا ہے. اللہ اکبر, بھی کہیں بیٹی لڑکی دنیا سے فرصت ہو گئی, اب وہ تو بڑا دنیا کے اندر نہیں آئی ہے. اللہ اکبر, میرے نوجوان ساتھیوں, نکاح کیا کرنا ہے تو سنت رسول کو دیکھ لیجیے. آج ہمارے معاشرہ بہت خراب, بہت دور جا چکا ہے. آج ہمارے کہنے میں تو کہنے کے پوری سر بہت خراب ہے, بہت خراب کام کر رہا ہے انسان, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیے اگر بہت حالت نازک ہے, مسلمانوں کو ہوشیار ہو جاؤ. آج ہم ابھی پنچایت میں ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے کتنی کرنی پڑ رہی ہے, کتنا کتنی کرنی پڑ رہی ہے, ہم لوگ وہاں سے بس ہوتے ہیں. اللہ اکبر, میدان میں شک ملا دیجیے, سورج ماتھے کے سر کے اوپر آئے گا, اس وقت کسی کو کسی طرح جانے کی اجازت نہیں ہوگی. میرے نوجوان ساتھیوں, کام اچھا کیجیے, نیک کام کیجیے, تاکہ قیامت کے میدان میں, حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہونی پڑے گی آپ کو. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ کو